اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ لندن میں مختلف شخصیات سے ملاقات کے دوران نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض۔ جی شاداب ریاض، بتائیے گا کہ یہ نواز شریف کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک کرپٹ شخص دوسروں پر الزامات لگا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل، دیکھیے جس طرح اب آج کل نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ دسمبر میں واپس آئیں گے، جنوری میں آئیں گے، تو اس کے لیے اب جو انہوں نے لندن میں ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں میڈیا کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، بزنس مین کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، کچھ پاکستان سے جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اس میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اس میں انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان پر الزامات لگائے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کو کرپٹ کہنے والے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کرپٹ ثابت ہوئے ہیں، اور اس طرح کے الزامات یہ سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ کافی لمبے عرصے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں میڈیا سے بھی وہ آؤٹ ہیں، ان کی ٹویٹس تو آتے ہیں لیکن گفتگو نہیں آتی۔ مریم بی بی جو ہے وہ بھی اب کافی جب سے وہ لندن گئی ہیں تو وہ خاموش ہیں، کبھی کوئی پریس کانفرنس کر لی تو کر لی، ادروائز کوئی بیانات ان کے سامنے نہیں آ رہے، ٹویٹس ان کے سامنے نہیں آ رہے۔ تو یہ جو آج عمران خان صاحب، یہ نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، جو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، اس میں بیسیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے۔ اور جیسے کل رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف جو وارڈز ہیں، مختلف جو لوگ یونین کاؤنسلز ہیں لاہور کی اور ڈفرینٹ جگہ کی، ان کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جب واپسی ہوگی تو ان کا استقبال کرنا ہے، کیسے استقبال کرنا ہے۔ تو آج کی جو ان کی گفتگو ہے یہ بالکل اسی واپسی کی تیاری ہے، اور اب اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کسی میڈیا ٹاک کی صورت میں، کسی پریس کانفرنس کی صورت میں، کسی بیان کی صورت میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسکرین پر آئیں گے، سوشل میڈیا پر آئیں گے، تاکہ لوگوں کا ایک مومنٹم بنا سکیں کہ بھئی ان کا جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کا لیڈر واپس آ رہا ہے۔ اور اگر وہ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری کے مڈ میں واپس آتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر ان کا استقبال کی تیاریاں، ان کو لوگوں کو پتا ہوگا کہ میاں نواز شریف جو ایک لمبے عرصے سے جلا وطنی جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو ان کا استقبال کرنا ہے۔ کیونکہ ایک چیز تو بالکل زینب کلیئر ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے وہ شہباز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ حمزہ شہباز کا ووٹ بینک نہیں ہے، ایون وہ مریم نواز کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ نواز شریف لور ہیں۔ جیسے ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو تحریک انصاف کے ہیں وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں۔ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت بھی اگر عمران خان صاحب بنا لیں گے تو وہ لوگ ان کے ساتھ چلیں گے کیونکہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ سیم لائک یہاں پر بھی نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، ان کو پسند کرنے والے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ اب آگے اگر مارچ اپریل میں الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے تو یقیناً ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو آنا پڑے گا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ان کی نہلی کا معاملہ ہے، ان کے جو کیسز عدالت کے اندر پینڈنگ ہے، ان کے اندر بھی اگر وہ کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے یا کسی بھی عدالت سے تو قانونی طور پر ان کو یہاں پر اپیئر ہونا پڑے گا، اور اپیئر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں آئیں، آنے سے پہلے وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، وہ بتائیں کہ وہ آ رہے ہیں اور کیا کیا وہاں پر پلان لے کے آ رہے ہیں، اپنے مخالفین پر جو ہے وہ الزامات لگائیں جس طرح ان کے اوپر لگائے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ایک کیا تھا کہ جی ایک ہمیں برابر کی فیلڈ دی جائے، پھر الیکشن کی طرف جایا جائے، تو اس طرف بھی چیزیں جا رہی ہیں۔ جی اچھا شاداب ریاض، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے الیکشنز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور دوسری جانب اب نواز شریف بھی سیاست میں دوبارہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں اور میڈیا ٹاک کر کے لوگوں کا اعتماد بحال کر کے، نواز شریف کا وطن واپس آنا کیا عمران خان کے لیے بھی کوئی ایک بڑا چیلنج سامنے آ سکتا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو نواز شریف کا ووٹ بینک بھی زیادہ ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ کہ عمران خان صاحب کے لیے یقیناً پریشانی کی بات اس لیے ہے کہ ابھی تک جو 13 جماعتیں ایک طرف ہیں جو اتحاد بنا کر اس وقت فیڈرل میں حکومت کر رہی ہیں، اور بظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کافی دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ایک نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں کیونکہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی اچھی خاصی
ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، اچھا خاصا ووٹ ہے پنجاب کے اندر، جو نواز شریف کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے آپ پچھلے کچھ ضمنی انتخابات دیکھ لیں، اس کے اندر اچھا ان کو شاداب وہ صاحب، اس حوالے رسپانس سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پی ٹی آئی علی زیدی نے، مزید ان سے جانتے ہیں. جی علی زیدی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا جو بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک کرپٹ شخص دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں، اس کا اشارہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ ایک کنوکٹڈ ایبسکانڈر ہے، یعنی کہ ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اس کے بیان کے اوپر رد عمل دینے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے بیان کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل عزیر بلوچ کا بیان آئے گا، آپ ڈسکس کریں گی ٹی وی پہ، پوچھیں گی کر کے کہ اس کے اوپر رد عمل دیں؟ بیکار آدمی ہے، پیسے چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، جو بولتا ہے بولنے تو اپنے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. تو پلیٹلیٹس کم کرا کے گیا تھا وہاں سارے یورپ کا ٹور کر رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اب 70 روپے کی اور اسٹیمپ پیپر پہ اس کا بھائی جھوٹ بول کے وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے، وہ بھی اس کی بھی گارنٹی تو ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کے بیان کو امپورٹنس ہی کوئی نہیں دینی چاہیے. اچھا شاداب ریاض اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاداب صاحب، آپ علی زیدی سے کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی بالکل، علی زیدی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ زیدی صاحب، ابھی پنجاب میں تحریک انصاف کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور مسلم لیگ نون کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے؟ دیکھیں الزامات اور وہ باقی معاملات اپنی جگہ پر، تو کیا وہ اب تحریک انصاف کو یہاں پر ان کی آمد سے نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ جو بھی پنجاب میں آتا ہے الٹیمیٹلی فیڈرل میں بھی اسی کی حکومت بنتی ہے. وہ آ جائے، یہ قوم عقل مند ہے، قوم نے سارا دنیا دیکھ لی ہے. یہ نواز شریف آ جائے، شہباز، دونوں کچھ نہیں پڑنے لگا. ہمیں پہلے تو اس کو قانون پیش کرنا ہوگا نا، یہاں پہ آ کے کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف کے آنے سے. مل رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ نواز شریف صاحب نے وہاں بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ خواہش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دیا جائے، دلوایا جائے، پھر ان کو برابری پہ لیول پہ لا کے ان کے ساتھ دونوں کی نااہلی ختم کر کے تو پھر نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچتے کہ ایک بندہ جو کورٹ سے کنوکٹ ہو کے بھاگا ہوا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے واپس آؤں گا ایک کنڈیشن پہ کہ ایک وزیر اعظم جو رجیم چینج کے سے یعنی کہ فورن فنڈڈ رجیم چینج سے امپورٹڈ حکومت وہ اپنی ہی حکومت میں بھاگا تھا. ہی واز کنوکٹڈ ان اپنی گورنمنٹ تھی ان کی جب وہ فارغ کیا تھا، اس کے بعد بھی انہی کا وزیر اعظم آیا تھا خاقان عباسی، وہ بھی سال بھر بیٹھا رہا. تو یہ تو بالکل ہی ایک یعنی کہ کوئی منطق ہی احمق آنا ہے نا کہ جی ان کو بھی نااہل کر دیں، یا مرضی ہے آپ کی، ان کے مالک ان کے چاچے کا ملک ہے کہ جس کی جو مرضی آئے کر دیں. اگر کسی نے کرائم کیا وہ فیس کرے کورٹ میں جا کے، پرابلم کیا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدمے، سارے مقدمے جھوٹے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں آپ لوگ اسمبلیاں توڑیں. تو سر کیوں نہیں اسمبلیاں توڑتے؟ پنجاب میں اور کے پی کے میں تو بڑے آرام سے آپ لوگوں کے چیزیں ہاتھ میں ہیں، اور کیا پرویز الہی صاحب کی طرف سے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا؟ یہ فیصلہ خان صاحب نے کر لیا ہے توڑنے کا، اور کب توڑنا ہے وہ بھی خان صاحب فیصلہ کریں گے. یہ بات بہت شکریہ جیری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ابھی گفتگو ہے نا آپ ریاض، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے اپنا تجزیہ شیئر کیا ہم سے. ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک کرپٹ لوگ دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں، ہمیں مفت میں جلاوطنی اور جیلیں بھگتنا پڑ رہی ہیں، عمران خان کی گرفتاری کا دن بھی بہت جلد آئے گا. شاداب ریاض نے ہمیں اگین جوائن کیا ہے. جی شاداب ریاض، بتائیے گا آپ کیا کہیں گے؟ کہ علی زیدی صاحب کی ابھی ہم جیسے اب ان سے بات کر رہے تھے اور ان کو یہ بھی بات کی کہ جی نواز شریف صاحب کے یہ تحفظات ہیں، اختیاری ہیں، یہ معاملات اس طرف آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جج ارشد ملک صاحب والا واقعہ ہو یا اور اس طرح کے ہو، تو اب جب نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو یقیناً ان کے پاس بھی بے شمار اس طرح کے دلائل ہوں گے کہ ان کو اقامہ پہ نکالا گیا اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. پھر جو ارشد ملک صاحب والا واقعہ ہوا تھا، وہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنے ڈیفنس میں استعمال کریں گے. اچھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ
नवाज शरीफ साहब वतन वापस आना चाह रहे हैं। जो जिस तरह की बात की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को भी पहले नाअहल करार दिया जाए, फिर दोनों को अहल करार दिया जाए, इवन फील्ड जो है वो दी जाए खेलने के लिए, तो फिर उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सियासत करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अब हमारी जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो एलानिया तौर पर अलग हो गई है, वो सियासत से दूर चली गई है, तो अब मेरे ख्याल में कि अब तो ये होना चाहिए, ये डिमांड, ये ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए कि फलां को भी नाअहल करो, फिर उसको अहल करो, फिर मुझे भी अहल करो। बराबरी पे आए, नवाज शरीफ साहब अपने केसेस को फेस करें, और अगर उनको समझ आती है, जजेस को समझ आएगी कि उनके खिलाफ केसेस ठीक नहीं बने, गलत बने, तो हमारी अदालतें आज़ाद हैं, और हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, तो अदालतें आज़ाद हैं। यकीनन नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा, और वो इस बुनियाद पर वो ज्यादा स्ट्रांग होकर आ सकते हैं कि देखें मुझ पर ये इल्जामात लगाए गए थे और ये सारे इल्जामात झूठे थे, बेबुनियाद थे, और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने अपने आप को अदालतों से बेगुनाह करार दीजिए। बड़ी बड़ी बात होती है कि किसी शख्स को आपने किसी केस के अंदर गिरफ्तार रखा हो और बाद में अल्टीमेटली वो बरी हो जाए, कोई जुर्म साबित ना हो उस पर। उसके अलावा इम्पोर्टेंट एक बात जो मेरी एक अपनी दानिश में अहम है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में इतना डैमेज कर दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कुछ बेहतरी तो जरूर होगी, लेकिन अगर वो ज्यादा बेहतरी चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से उतर के फौरी तौर पर खुद जेल चले जाना चाहिए। वहां जाके 2 महीने वो जेल में रहें, बंद रहें, और वहां से लोगों से बातचीत करें, अपने लोगों को मोटिवेट करें, और उसके बाद जो है वो बाहर आए और कहें कि देखें मैं बाहर आ गया हूँ। आप आसिफ अली जरदारी साहब को भी देख ले, कितना लंबा अरसा उन्होंने जेल में काटा, लेकिन अल्टीमेटली वो तमाम केसेस से जो है वो बरी हो गए। तो ये चीजें तो देखिए इस तरह चलेंगी कि अब जब स्टैब्लिशमेंट अलग हो गई है और वो नजर आ रहा है कि वो अलग हो गई है, सियासतदानों ने मामलात अपने साथ खुद अपने हल करने। इसमें इमरान खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा लचक पैदा करें अपने अंदर, ये बहुत जरूरी होती है सियासत के अंदर। वैसे तो किसी भी मामले के अंदर लचक होनी चाहिए, लेकिन सियासत के अंदर लचक बहुत जरूरी है। उसमें नहीं होती लचक तो फिर वो अल्टीमेटली नुकसान होता है। और दोनों रहनुमा, चाहे वो इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनको इस तरफ जाना चाहिए कि हमने इस मुल्क को बचाना है। पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ साहब की भी सियासत है, इमरान खान साहब की भी सियासत है, जरदारी साहब की भी सियासत है, फजल रहमान साहब की भी सियासत है, तमाम सियासी जमातों की सियासत है। खुदा न खास्ता जो मुआशी तौर पर हमारे हालात हैं, पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंच गया, तो ये लोग सियासत क्या कहाँ करेंगे, ये कहाँ जाएंगे सियासत करने के लिए। जी जी शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।